مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جو دارال احسان ہے اسی روڈ پر آتا ہے. جی جی جب کمالیہ سے چلنے لگا رات وہاں قیام تھا تو مجھے بتایا کہ ادھر سے جانا ہے اور دارال احسان اسی روڈ پر آتا ہے. جی جی میں نے کہا اچھا پھر آپ اطلاع کر دینا کہ ادھر میں مل کے جاؤں گا. انہوں نے اطلاع کی. وہ باہر اپنی جگہ سے چل کے پورا کچا رستہ نہر کے کنارے جو پل آتی ہے پہلے وہاں جوتے اتار کے ننگے پاؤں کھڑے تھے. آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہر جگہ معلوم ہے. تو وہ پھر میری گاڑی مڑی تو ننگے پاؤں استقبال کیا اپنے سارے مریدین کو بھی لیا ہوا. پھر ان کی وجہ سے وہ بھی سب ننگے پاؤں تھے. جب انہوں نے جوتے اتار دیے تو وہ کیسے چلے. تو وہ پھر میں نیچے اترنے لگا تو وہ اترنے نہیں دیتے. انہوں نے میرا دروازہ ایسے دھکے سے بند کر لیا. بڑا زور لگایا اترنے کے لیے وہ پھر میں نہیں اترنے. شیشہ کھول لیا. اس زمانے پہ جار ہوتی تھی نا شیشے کھول جاتے تھے. تو بہت زور لگایا. میں نے کہا میں نیچے اترنے. کہتے نہیں میں آپ کا سپاہی ہوں نہیں اترنے دینا. آپ چلیں آپ ہمارے سپاہ سالار ہیں. میں آپ کے ساتھ ننگے پاؤں پیدل چلا. بہت اصرار کیا حد سے نہیں مانے. پھر میں کیا کروں. پھر آہستہ آہستہ گاڑی چلتی رہی تو وہ پیدل چلتے رہے اور پیدل ننگے پاؤں چلتے چلتے اپنی جگہ پہ سنا کھڑے ہو کے بڑے جذب میں کیف میں آ گئے. پھر نعرے لگائے میرے خاص عارفان و ماموں کے ساتھ ادھر کر آیا. پھر اس طرح چھوڑنے بھی آئے وہ پوری پل تک اس طرح نہیں. بڑا زور لگا. میں نے کہا میں پیدل چلتا ہوں. کہتے نہیں آپ بزرگ تھے مجھے دھکے سے بٹھا دیا اوپر. میں نے کہا نہیں میں پیدل چلتا ہوں. کہ نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے. میں نے پیدل چلنا. بہت اصرار کیا لیکن ایک حد سے زیادہ بندہ کیا کہہ سکتا. وہ پھر وہاں سے پل تک مجھے چھوڑ کے گاڑی چل پڑی. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا جب تک گاڑی نظروں سے غائب نہیں ہوگی نا. وہ پل پہ کھڑے ویسے وہ جو نعرہ لگایا تھا وہ اگر آپ ایک بیان کرتے تو ہمارے ذوق کے لیے ہاتھ کر کے نا سارے مریدین کو کھڑا کر کے وہ کرتے تھے زور سے اونچی آواز سے عالم باللہ عارف باللہ عالم باللہ عارف باللہ عالم باللہ عارف باللہ. زور زور سے آواز اونچی کرتے گئے. سب کو پتا جی پتا نہیں. ویسے میں نے اپنے ذوق کے لیے آپ کے زبان مبارک کو سننے کے لیے کہا ورنہ بڑا تو ہوا ہے ہم نے. تو بس یہی آپ کی محبت. وہاں اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتے تھے کسی کو. معمول نہیں تھا. جو اعتکاف کا شوق کرتا جاتا نا ان کو کہتے جاؤ منہاج القرآن میرا نام لیتے تھے. انہوں نے نال اعتکاف بیٹھ اٹھ جائے اعتکاف بیٹھ. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ سے پھر جو صوفی صاحب کے جو مریدین ہیں وہ اس زمانے سے آج تک اعتکاف ہی لگا کے سبحان اللہ. ان کا حکم تھا وہ اعتکاف ان کے ساتھ بیٹھا. پھر میں آخر جب ان کی وفات سے غالباً چند مہینے پہلے کی بات ہوگی 90s میں کسی وقت ہے. وفات کس سال میں ہوئی؟ 97 میں. بس یہ 96 کی بات ہوگی. 97 کے قریب بات ہوگی. چند مہینے 5-6 ماہ پہلے کی ہوگی. پھر میرا اسی طرح گھبرایا. میں ٹور کر رہا تھا. پھر وہ اسی روڈ پہ چلنا تھا تو مجھے پتا تھا ان کی علالت کا. شاید وہ 1.5 سال سے وہ بستر پہ تھے. علیل تھے اور وہ باہر نہیں آئے. اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ نواز شریف بھی گیا تھا ملنے مگر وہ باہر نہیں آئے. علالت تھی اور وہ بیٹھا رہا باہر. ان کی طرح بھیجی جاؤ تو وہ ملنے نہیں آئے تھے باہر. علالت تھی بہت بستر پہ تھی. پھر میں آ گیا. پھر میں نے ان لوگوں کو کہا اطلاع نہ کرنا. بس میں اچانک پہنچ جاؤں گا. جو لوگ باہر بیٹھے ہوں گے ان سے خیریت پوچھ کے سلام بھجوا دوں گا. خیریت پوچھ کے چلا جاؤں گا. اگر اطلاع بھیجی تو اتنی تکلیف میں کہیں پھر وہ باہر آنے کی تکلیف نہ کرے. اطلاع نہیں بھجوائی. پھر وہ ہم پہنچے تو ڈائریکٹ چلے گئے اچانک. تو میں بیٹھا کچھ دیر بیٹھا. خیریت پوچھی طبیعت پوچھی. پھر میں جو آپ کے مریدین اور خدام جو خادم پوچھے تو ان کو میں نے کہا کہ بس آپ جب اندر جب جائیں ملاقات ہو میرا سلام کہہ دیں. میری طرف سے عیادت کر دیں. میں آیا تھا اتنا پتا ابھی اطلاع نہ کرے. انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا نہیں ہماری تو کھینچائی ہوگی. سخت ناراض ہوگی اگر ایسا کیا تو. آپ بیٹھیں 1 سیکنڈ ہم اندر اطلاع کر دیں ورنہ بعد میں اگر ناراض ہو تو پھر ہم کیسے. آپ 1 سیکنڈ رکے. وہ اندر گئے بتانے.
ان کو فوری دوڑا دیا، وہ دوڑتے ہوئے واپس آ رہے ہیں باہر، انہوں نے کہا فوری ان کو روک لیں، میں آ رہا ہوں باہر، ملے بغیر نہیں پہ جانے اللہ اکبر اللہ پھر ویل چیئر منگوائی، اللہ اکبر. تو ویل چیئر پہ ایسے بیٹھ کے لیٹ کر، تو کافی سویلنگ تھی جی پاؤں میں، تو ویل چیئر پہ پھر باہر نکلا اس کنڈیشن میں. اللہ بہت میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا، کہتے ہیں نہیں ممکن نہیں، میں کیا کیا. بات ہو گئی. بڑی دیر تک میں بیٹھا رہا کرسی پہ آپ کے ساتھ، آدمی سے خالہ بہانا لیتے رہے، بات کرتے، پھر اجازت نہیں رہا، یعنی اب اندازہ کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے ان کے جتنے مریدین اور آگے ان کے مریدین خلفاء سے مریدین آج تک یہ سب کے دلوں میں وہ ان کی روحانیت کی ڈالی ہوئی محبت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک صحیح معنوں میں بڑے اللہ والے تھے، بڑے درویش تھے. یعنی ان کے زمانے میں جو سجادہ نشین اور گدی نشین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان جیسے نہیں تھے. وہ سلف صالحین جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ والے فقیر لوگ تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو میری بھی محبت کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ ہو، سان فرانسسکو ہو، آسٹریلیا ہو، دنیا بھر میں جہاں بھی جاؤں، تو مجھے جب یہ اس لباس کے لوگ ٹوپی والے نظر آتے ہیں نا، تو میرا دل خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر مجھے یاد آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں سے محبت کے رنگ جو ہے نا وہ نرالے رنگ ہوتے ہیں، وہ عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی. بس میں وہ پھر یہ دیکھتے ہی وہ میری محبت کا جو رشتہ ہے ہمارا، جی ماشاء اللہ. وہ پھر تازہ دل خوش ہو جاتا ہے. ہم بھی ایسے باتیں سنی ہے نا جی، تو ہماری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسے باتیں سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے حقیقت ہو جاتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہے کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کسی بزرگ کے ملنے والے ہونا تو ان سے مل کے اپنے بزرگوں کی یاد بھی آ جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ سے ملنے والا ہو، اس سے مل کے اللہ کی ہاں ہاں سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے. اللہ والے سے مل کے اللہ یاد آتی ہے. یہ نظام ہی ایسا